لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الفاظ کی وضاحت دیکھیے، وَإِذِ اسْتَسْقَى، اِذِ اسْتَسْقَى، اور جب پانی مانگا۔ اِذِ اسْتَسْقَى میں سین قاف یہ، اردو میں ایک لفظ آتا ہے ساقی، اردو شاعری میں بہت استعمال ہوتا ہے ساقی، کس کو بولتے ہیں؟ پانی پلانے والے کو۔ اسی طرح سقایا کا لفظ بھی آتا ہے، سقایا، سقا، کبھی سقا کا لفظ سنے؟ کس کو؟ ماشکی، ماشکی کو بولتے ہیں سقا۔ سین قاف یہ اس کا روٹ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پانی پلانا۔ تو استسقا ہے پانی طلب کرنا، پینے کو پانی مانگنا۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے استغاثہ، استغاثہ کرنا، اس میں بھی فریاد ہوتی ہے، اس میں پانی کے لیے التجا کرنا، تھوڑا سا فرق ہے۔ یعنی استسقا میں ہوتا ہے پانی مانگنا، اور استغاثہ میں التجا اور فریاد کرنا بھی ساتھ شامل۔ موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا تو ہم نے کہا، اضرب مار، بے عصا کا، عصا، عین صاد واو اس کا روٹ ہے۔ عصا کہتے ہیں بنیادی طور پر چرواہے کے ڈنڈے کو، جو جانوروں کو چراتا ہے نا، بھیڑ بکریاں چراتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ ڈنڈا، اس ڈنڈے کو عصا بولتے ہیں، جو جانوروں کی مرمت کے لیے یا ان کی اصلاح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الحجر، پتھر، حجارہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، جمع ہے یہ حجر، لیکن اسم جمع ہے، اسم جنس کے طور پر۔ فنفجرت، فنفجرت، اس میں روٹ ہے فے جیم رے، فجر۔ فجر کہتے ہیں کسی چیز کو وسیع پیمانے پہ پھاڑنا۔ فجر بھی صبح کے وقت وسیع افق پر ہوتی ہے، تو انفجار بھی اسی سے ہے۔ فنفجرت، پھوٹ نکلے، پھٹ نکلے، بہ پڑے، منہ اس سے، اسنتا، اسنتا اسنین کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، تسنیہ کا لفظ دو کے لیے، تو اسنتا دو، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، 2 اور 10 12۔ عینا، عین، عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں۔ آنکھ بھی تو چشمے کی طرح بعض اوقات کیا کرتی ہے؟ پانی بہاتی ہے، اور آنکھ میں جہاں سے آنسو نکلتے ہیں تو وہاں کیا ہوتے ہیں؟ سوراخ ہوتے ہیں۔ تو چشمہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنیادی طور پر جہاں سے بہتا ہے وہاں سوراخ ہوتا ہے، تو اس لیے ان دونوں میں ریزمبلنس ہے۔ عینا، قد علم کلو، کلو سب، اردو میں استعمال ہوتا ہے نا کل، تمام۔ اناس، نوس سے ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، نون واو سین، انسان کی جمع ہے، یعنی لوگوں نے۔ نوس کہتے ہیں حرکت کرنے کو، نون واو سین اس کا روٹ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حرکت کرنا۔ تو انسان کیا چیز ہے؟ حرکت کر سکتا ہے، جیسے پودے ہیں حرکت نہیں کر سکتے، یعنی چل پھر نہیں سکتے، تو انسان ان کے مقابلے میں چل پھر سکتا ہے۔ مشربہم، مشرب، شین رے بے، شربہ کا معنی ہوتا ہے پینا، تو مشرب کیا ہوا؟ پینے کی جگہ۔ جگہ کو کہتے ہیں اسم ظرف ہے، یہ بھی اسم، لیکن اسم کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس لیے ہلکا سا بول رہی ہوں کہ جب آپ یہ پڑھیں تو آپ کو یہ لفظ یاد آ جائے مثال کے طور پر۔ کلو، کھاؤ، وشربو، کیا روٹ ہے اس میں؟ شین رے بے، پینا، پیو۔ من رزق اللہ، رزق اللہ ہی اللہ کا، ولا تعصوا، عین سے یہ، تعصوا کا مطلب فساد ہوتا ہے، فساد زمین میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ذہن اور فکر میں، انسان کی سوچ میں جو بگاڑ آتا ہے، اس کے لیے عین سے یہ عصیہ کا لفظ آتا ہے۔ اسی طرح عصا کہتے ہیں، عین سے ہے عصا، وہ کیڑا جو اون کھا جاتا ہے، یہ وولن سویٹرز وغیرہ جو کھا جاتا ہے نا کیڑا، اس کو عین سے ہے عصا،
کیڑے کا نام ہے، ویسے ہی آپ کو پہچان کے لیے بتا رہی ہوں کہ اس کے کام سے آپ کو فساد کا معنی سمجھ آ جائے. تو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا فلاں کے دماغ میں کیڑا ہے. مفسدین، مفسد. تو اب آپ نے تعصوا کا مطلب بھی فساد پڑا اور مفسد کا مطلب بھی فساد، تو دونوں کا فرق سمجھ میں آ گیا نا. فساد ایک عام لفظ ہے، لیکن تعصوا جو ہے ذہنی اور فکری بگاڑ ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، علی طعام، کھانے پر. طعام جو ہے عربی میں کھانے اور پینے دونوں کے لیے ہوتا ہے. عموماً ہم طعام کھانے کو کہتے ہیں، لیکن اس میں پینا بھی شامل ہو جاتا ہے. جیسے زمزم کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے جس کے الفاظ ہیں طعام طعم و شفاء سقم، یعنی طعام کھانا ہے کھانے والے کے لیے. تو اب کھانا تو نہیں ہے تو پینا، تو کھانے اور پینے دونوں کے لیے طعام کا لفظ آتا ہے. جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا آپ نے کھانا کھا لیا، تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ صرف سالڈز لیے، لیکوڈز بھی اس میں آ جاتے ہیں کھانے میں. واحدن فدع لنا، دعا کرو ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج، نکالے، خرجا، لنا، ہمارے لیے، مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے. تنبت، روٹ کیا ہے اس کا؟ نون بے تے، نبات. نباتات اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں آپ، تنبت اسی سے ہے، اگاتی ہے. الارض، زمین. من بقلہا، بقل، بے قاف لام. بقل کہتے ہیں ساگ کو، سبزی کو. ہر نبات جس کا تنا نہ ہو. تنا کیا ہوتا ہے؟ سٹیم. مثلا درخت کا کیا ہوتا ہے؟ سٹیم ہوتا ہے نا. ساگ کا ہوتا ہے وہ پتلا ایسے ہی ہوتا ہے، بس ٹہنی سی ہوتی ہے، بیچ میں ایک سٹیم نہیں ہوتا کہ جس سے ساگ لگے. وہ سارے اپنے اپنے ہی اگے ہوئے ہوتے ہیں. اور ویسے ہر سبزی کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. امام راغب کے نزدیک، امام راغب الاصفہانی ایک بہت بڑے امام ہیں، عالم ہیں، جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مفردات القرآن. مفردات القرآن. اور انہوں نے قرآن کے الفاظ پر بہت ریسرچ کی ہے، یعنی اہم اہم الفاظ کے بارے میں بہت ڈیٹیل بتائی ہے. اردو میں یہ چھپ چکی ہے کتاب، بڑی مشہور کتاب ہے امام راغب الاصفہانی کی. راغب، رغبت والا، راغب. تو بقل امام راغب کہتے ہیں وہ سبزیاں جن کی جڑیں اور شاخیں سردیوں میں باقی نہ رہیں، جن کی جڑیں اور شاخیں سردیوں میں باقی نہ رہیں. ایک اور اسی طرح لغوی ہیں، وہ کہتے ہیں ہر وہ سبزی اور ترکاری جو بیج سے اگتی ہے، بیج سے، بیج کے ساتھ اگتی ہے. کچھ ایسی بھی ہوتی ہے نا کہ جو جڑ سے اگتی ہیں، جڑیں لگاتے ہیں آپ. جڑ مثلاً کون سی لگاتے ہیں آپ؟ جیسے گنا، گنے کی جڑ ہی لگتی ہے نا. وقصائها، قصہ، ککڑی، کیوکمبر. وفومها، فوم، تھوم جسے پنجابی میں کہتے ہیں، لہسن. اور اسے گیہوں بھی کہا گیا ہے، گیہوں یعنی گندم. دونوں معنی اس کے کیے جاتے ہیں. وعدسها، اور دال، عدس. کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاقے کی سبزی تھی، عدس. اور شعیر جو ہے یہ اہل مدینہ کا تھا، شعیر. وبصلہا، بصل، پیاز، پنجابی میں کہتے ہیں نا بصل، اس سے ملتا جلتا ہے. قالا، فرمایا، اتستبدلون، تستبدلون، اس میں بے دال لام اصل لفظ ہے، اصل حرف ہے، اور باقی سب شیپ ہے اور مختلف ایڈیشنز ہیں. تو بدلنا، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، بدل کر لینا چاہتے ہو. الذی، اس چیز کو، ہوا وہ، ادنا. ادنا کس کو کہتے ہیں؟ کم چیز کو، ادنا. دنیا بھی اسی سے ہے، کم تر ہے. بالذی، بدلے اس چیز کے، ہوا خیر، وہ بہتر ہے. اہبتو، پیچھے گزر چکا ہے نا، ہبتا، اوپر سے نیچے آنا. مصرن،
مصر عربی میں کہتے ہیں کسی بھی شہر کو، ایجپٹ کے لیے نہیں صرف استعمال ہوتا، لفظی معنی اس کا کوئی بھی شہر، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، کسی بستی چلے جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ تو تمہارے لیے مَا سَأَلْتُمْ جو تم نے سوال کیا، وَضُرِبَتْ اور ماری گئی، علیہم ان پر، الذلہ وے لام لام، ذلت کمزوری، زور اور قوت کے آگے دب جانا، رسوائی زور اور قوت کے آگے دب جانا. اسی طرح ذلت کے لیے خزی کا لفظ بھی آتا ہے، خزی، خیزے یہ ابھی آگے آئے گا. رسوائی اپنے برے اعمال کی وجہ سے دوسروں کی نظروں میں گر جانا. اب ان دونوں میں فرق ہو گیا نا. ذلت کیا ہوا؟ رسوائی، کمزوری. کیسی؟ کہ کسی طاقتور کو دیکھ کے اس کے آگے بھیگی بلی بن جانا، ذلیل ہونا. دوسرا خزیون، خزیون آگے آئے گا، اس لیے میں یہیں پر تھوڑا سا واضح کر رہی ہوں. رسوائی اپنے برے اعمال کی وجہ سے دوسرے کی نظر میں گرنا. علیہم الذلہ ماری گئی ان پر ذلت، خواری، رسوائی، کمزوری. والمسکنہ مسکنہ مسکینی، فقیری حاجت مندی. وباؤ اور وہ پلٹے لوٹے. باء باؤ اس کی جمع ہے، بے واؤ حمزہ، بے واؤ اور آگے حمزہ ڈال دیں، واؤ ان. واؤ ان کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ درست کرنا، جگہ ہموار کرنا. اور مجازن ہے اس کا معنی لوٹنا، پلٹنا. باؤ ان کا مطلب اصلی کیا ہے؟ جگہ برابر کرنا، ٹھکانہ بنانا. تو واپس آئے یعنی پلٹے، یعنی آ کے انہوں نے اپنی جگہ بنائی. کیسے؟ کس کے ساتھ؟ بغضب، غضب کے ساتھ. غضب غصے کو کہتے ہیں، غیظ بھی کہتے ہیں. من اللہ اللہ کی طرف سے. ذالک یہ، بے انہم بوجہ اس کے کہ وہ کانو تھے، یکفرون کفر کرتے، بے آیات اللہ ویقتلون اور قتل کرتے، النبیین کس کی جمع ہوگی؟ نبی کی. بغیر الحق اردو میں استعمال ہوتا ہے نا بغیر حق کے، یہ وہی چیز ہے، صرف اس کی ذرا عربی شیپ ہے. ذالک یہ بما اسو عین سواد یہ، عین سواد یہ، اسا بھلائی کی بات نہ ماننا. اردو میں تو ترجمہ کرنا نافرمانی کرنا. تو نافرمانی کیسے؟ یعنی بھلائی کی بات کسی کی نہ ماننا، خواہ دانستہ ہو یا نادانستہ، یعنی جان بوجھ کے یا انجانے میں. معصیت بھی اسی سے ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے نا لفظ معصیت، عصیان، نافرمانی کرنا. اچھا فسق بھی آپ کو نافرمانی بتائی گئی تھی، وہاں کیا تھا؟ حد کو توڑنا، بات نہ ماننا. یعنی مثلاً آپ کو کہا جائے کہ آپ اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتے تو باہر نکل جائیں، یہ کیا ہے؟ فسق، یعنی حد توڑ کے نکل گئے آپ. اور عصیان کیا ہے یا اسو کیا ہے؟ نافرمانی یہ کون سی ہے؟ بھلائی کی بات نہ ماننا، دانستہ یا نادانستہ، جان بوجھ کے یا انجانے میں. وکانو یعتدون اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. حد سے بڑھ جانا یعنی اعتداء، کسی حد پہ نہ رکنا. ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف. والذین ہادو اور وہ جو یہودی ہوئے. ہادو، ہادا یہودو کا ایک معنی ہوتا ہے لوٹنا، توبہ کرنا. جیسے قرآن میں آتا ہے انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں. تو چونکہ انہوں نے توبہ کی تھی اس لیے ان کا نام یہودی پڑ گیا. ایک تفسیر یوں کی جاتی، ایک معنی کی وجہ یہ بتائی جاتی. دوسرا اس کی نسبت بتائی جاتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کی طرف جن کا نام یہودا تھا. یہودا یہ اصل میں لفظ یہودا تھا، یہودا زال کے ساتھ تھا. اس کا نام یہوذا تھا لیکن عربوں نے اس کو یہودا کر دیا، بدل ڈالا. یہ کس کی امت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی.
والنصارى اور عیسائی. نصارہ نصران اس کا واحد ہے اور نصرانی بھی. نصران اور نصرانی. کہا جاتا ہے کہ ناصرہ ایک بستی تھی جس کی طرف ان کی نسبت ہے. ناصرہ اردو میں نام بھی ہوتا ہے. ایک بستی کا نام تھا جس میں یہ لوگ رہتے تھے. اور بعض کے خیال میں یہ من انصاری اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا میرا مددگار کون بنے گا اللہ کے راستے میں؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو انصار کی طرف نسبت ہے، یعنی نصارہ کس کی طرف نسبت ہے؟ انصار. اور ایک اور دوسرا لفظ کیا؟ ناصرہ. نسبت کس کو کہتے ہیں؟ جیسے پاکستان کی طرف نسبت کیا کہلاتا ہے؟ پاکستانی کہلاتا ہے. اسی طرح ناصرہ بستی کی طرف نسبت نصرانی، اور من انصاری اللہ انصار کی طرف نسبت یعنی اس لفظ کی طرف نسبت بھی نصرانی، یعنی اس سے ماخوذ ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کہا تھا نحنو انصار اللہ، تو اس لیے ان کو نصارہ کہا گیا. اور نصارہ کا سنگولر کیا ہے؟ نصران یا نصرانی. اچھا، نصارہ کس کی امت ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. بس سابعین، سابی کی جمع. سابی لفظی طور پر کہتے ہیں بے دین، جو ایک دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لے. اسی لیے اہل عرب مسلمانوں کو سابی کہتے کہ انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے. یعنی عربوں میں سے جو کوئی مسلمان ہو جاتا اسے کیا کہتے؟ سابی ہو گیا ہے، یعنی بے دین ہو گیا ہے. لیکن ان کے بارے میں کئی ایک اور بھی آراء پائی جاتی ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت تھے. اب ان کا وجود ختم ہو چکا ہے. یہ بھی اہل کتاب تھے، یعنی ان کے پاس بھی کتاب تھی. لا الہ الا اللہ کہتے تھے لیکن مشرک تھے. جیسے ہم مسلمان بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. یمن کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں پہ بھی یقین رکھتے تھے، مذہباً دن میں کئی دفعہ غسل کرتے تھے. یہ ان کی چند ایک علامات مختلف کتابوں میں دی ہوئی ہیں. لوگوں نے جب سابی لفظ کی تحقیق کی کہ یہ کون تھے، ان کی عادات کیا تھی، عقائد کیا تھے، رسم و رواج کیا تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت تھے. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ان پر کوئی غم نہیں ہوگا. حزن کہتے ہیں دوسرے کے بارے میں غم کرنا، دوسرے کی فکر کرنا. اب تفسیر پہ آ جائیے. بنی اسرائیل پر انعامات کا ذکر ہو رہا تھا. بنی اسرائیل پر انعامات کا ذکر ہو رہا تھا. ایک اور انعام، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے. اپنی قوم سے مراد کون سی قوم ہے؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے لیے پانی مانگا. کب پانی مانگا؟ کیوں پانی مانگا؟ کیا پانی ختم ہو گیا تھا یا کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پانی کی ضرورت پیش آئی تھی؟ تو کہا یہ جاتا ہے بعض کے خیال میں یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ فرعون سے نجات پا کر سمندر پار صحرائے سینا میں آ اترے تھے، تو وہاں پانی نہیں تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ چٹان اب تک جزیرہ نما سینا میں موجود ہے. سیاح اس کو جا کر دیکھتے ہیں اور چشموں کے جو سوراخ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. اور بعض کے خیال میں یہ واقعہ تیہ میں پیش آیا. تیہ جب انہیں کہا گیا تھا کہ ایک بستی میں داخل ہو جہاد کرو، ان کا ہم نہیں کرتے، تو پھر انہیں سزا دی گئی تھی. کئی سال یہ ایک صحرا میں گھومتے پھرتے رہے. تو وہ واقعہ تیہ، تے یہ اور گول ہے، تیہ اس وقت پیش آیا. لیکن زیادہ درست بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ صحرائے سینا کا واقعہ ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، یعنی ایک موقع تھا جب کئی ہزار لوگ تھے اور صحرا تھا، پانی نہیں تھا، پانی مانگا. فقلنا، تو کہا ہم نے. شاہانہ انداز ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتے ہیں. ہم نے کہا اضرب، مارو. کس کو کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. سب کو نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو.
مارو. کیا؟ بے عصا کا، اپنا ڈنڈا، اپنی عصا، اپنی لاٹھی. الحجر ایک پتھر پر، ایک خاص پتھر تھا، الحجر ہے، ایک بڑا پتھر تھا، اس پہ مارو. مارنا ہی تھا کہ فن فجرت، پھوٹ نکلے. اب فجرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کثرت سے، وسیع پیمانے پہ پھوٹنا. ٹھیک ہے، تو پھوٹ نکلے. من ہو اس پتھر سے، الحجر سے، اسنتا عشرتا 12 عینا چشمے، 12 چشمے پھوٹ نکلے. 12 کیوں پھوٹے؟ کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ انتظام کیا تاکہ یہ آپس میں جھگڑے نہ. یہ دراصل موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کے سامنے دکھایا اور ایک انعام تھا بنی اسرائیل کے لیے. ذرا تصور میں لائیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اتنی بڑی قوم اور اتنا بڑا صحرا اور دھوپ اور پیاس، قوم کہتی ہے ہمیں پانی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پانی مانگتے ہیں. استسقا موسیٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا موسیٰ یہ جو عصا ہے پیچھے سمندر پھاڑ کے جس کے ساتھ آ رہے ہو، پہلے کس پہ مارا؟ پانی پہ. تو پانی کیا ہو گیا؟ پتھر ہو گیا، خشک ہو گیا. کالطود العظیم، یعنی تودے بن گئے یا ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا آس پاس اور درمیان میں سڑک بن گئی، نکل آئے. وہی عصا ہے اور اللہ کے حکم سے اب پتھر پہ مارنے کے بعد اس میں سے پانی نکل رہا ہے. کبھی پانی پتھر بن رہا ہے اور کبھی پتھر سے پانی آ رہا ہے. تو یہ ایک طرح سے معجزہ تھا. قد علم کل اناس مشربہم، تمام لوگوں نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی کہ ہر گروہ کو بتا دیا گیا کہ ان کی جگہ کون سی ہے. تو اسی طرح اگر کچھ جگہیں یا چیزیں مختلف لوگوں کے لیے مقرر کر دی جائیں تو اس کا بھی جواز قرآن میں نکلتا ہے. مثلا اگر کسی جگہ پر بہت سے لوگ اکٹھے رہ رہے ہوں تو ایک گروپ کے لیے ایک جگہ، دوسرے کے لیے دوسری، تیسرے کے لیے تیسری، چوتھے کے لیے چوتھی. تو یہ کیا ہے؟ اس کی دلیل بھی قرآن سے نکلتی ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. اور آرگنائز کرنے کے لیے، ایک ڈسپلن قائم کرنے کے لیے، ورنہ کیا تھا 12 چشمے تو جس وقت جس کا دل چاہتا جاتا اور جس چشمے سے چاہتا پانی پیتا، لیکن اس میں بسا اوقات دوسروں کے لیے تنگی اور تکلیف ہو جاتی ہے. کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت گھومو پھرو. یعنی اللہ کی اطاعت بھی کرو اور زمین کے اوپر دوسروں کے لیے امن اور سکون کا نمونہ بنو. اب اس سے جو میسج ملتا ہے وہ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتیں دینے کے بعد ان سے کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں؟ اطاعت کا. عبادت کا اصل مقصود اور روح کیا ہے؟ فساد ختم کر دو. فساد کس کے حق میں نقصان دہ ہے؟ خود انسان کے حق میں. جیسا کہ آتا ہے نا، ظہر الفساد فی البر والبحر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا ہو گیا تھا؟ سمندر و خشکی، ہر جگہ فساد ہی فساد. انبیاء علیہ السلام کے آنے کا بھی اصل مقصود کیا تھا؟ فساد کا خاتمہ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر ہم لوگ دین بھی پڑھیں اور پھر فساد برپا کیے رکھیں، اپنے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اور اپنے معاشرے کے بارے میں بھی، کہ جتنی دیندار جماعتیں ہیں یا گروہ ہیں آپس میں لڑیں جھگڑیں، بے سکونی بے اطمینانی پیدا کریں، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان کا دین سے یا دین کی روح یا دین کے مقاصد سے کوئی واسطہ نہیں. کیونکہ دین کا اصل مقصد کیا ہے؟ دنیا میں بھی امن قائم ہو اور انسان کے لیے آخرت میں بھی امن ہو. آپ دیکھیں کہ جس طرح لوگوں نے گاڑیاں بنائی، تو گاڑیاں بنانے کے بعد جب وہ سڑک پر لائی گئی تو ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ کیا کیا جائے؟ ایک ٹریفک کا قانون دیا جائے. اگر وہ قانون نہیں ہوگا تو لوگ ٹکرا ٹکرا کے اپنے آپ کو ہلاک کریں گے. اب دیکھیں قانون کے ہوتے ہوئے بھی کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو یہ قانون کس کے بھلائی کے لیے ہے؟ کس کے فائدے کے لیے؟ خود انسانوں کے لیے. اب انسان کے نہیں، میں اس کو فالو نہیں کر سکتا، میرے لیے بڑی مشکل ہے، مجھے تو دیر ہو رہی ہے، میں ریڈ لائٹ پہ نہیں رک سکتا، اور یہ انہوں نے کیا عجیب مصیبت ڈال دی ہے، ہر تھوڑی دیر بعد ریڈ لائٹ آ جاتی ہے، میرا تو بہت وقت ضائع ہوتا ہے، تو میں تو جا رہا ہوں. تو توڑے ایسا شخص قانون، کیا ہوگا؟ قانون بنانے والوں کو کیا نقصان پہنچے گا؟ انہوں نے کس کی بھلائی کے لیے بنایا؟ آپ کے فائدے کے لیے. اور اگر آپ اس میں تنگ ہو رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم اس کی
پاسداری نہیں کر سکتے، ہم جا رہے ہیں تو آپ ہی ہلاک ہوں گے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب انسانوں کو بھیجا، اور مختلف انسانوں کو، ہم اکیلے نہیں اترے دنیا میں، ہمارے ساتھ اور بے شمار لوگ اترے ہیں، اور بے شمار رنگ ہیں، نسل ہیں، قسمیں ہیں، عادات ہیں، اور یہ بھی ایک ضرورت تھی کائنات کے لیے، زمین کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو ڈمیاں بنا کے ایک ہی شکل، ایک ہی سانچے، ایک ہی، نہ مختلف احساس ہوتے، نہ جذبات ہوتے، نہ کچھ ہوتے، تو کیا فساد ہونا تھا؟ جیسے درخت اگے ہوئے ہم بھی کہیں کھڑے ہوتے، بس اپنا ختم ہو جاتے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے چونکہ چلتا پھرتا نوس، ابھی کل اناسن میں نوس میں کیا مانا میں نے بتایا؟ حرکت، کیونکہ ہم گاڑیوں کی طرح حرکت کر رہے ہیں، ٹریفک کے قانون ہمارے لیے بڑے ضروری ہیں۔ تو دین کو آپ اسی طرح سمجھیں کہ دین میں جو ہمیں ڈسپلن دیا گیا کہ یہ کام کر سکتے اور یہ نہیں کر سکتے، وہ بھی دراصل ہمارے فائدے کے لیے دیا گیا۔ اور اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی قوت، کوئی بھی گروہ کسی بھی معاشرے کے اندر فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر انسان دشمن کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے اگر جنگ کا حکم دیا، جہاد کے لیے کہا، تو اس کی بھی اصل غرض کیا تھی؟ دنیا سے فساد کا خاتمہ ہو، بگاڑ کو ختم کیا جائے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام آئے، اور ہماری بھی دعوت و تبلیغ کا اصل مقصد اور ہدف کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ذات میں اپنے ذہنی بگاڑ کو ختم کریں، اپنے نفس کے بگاڑ کو ختم کریں، اپنے باہم انسانی تعلقات، اپنے رشتہ داروں کے اندر، رشتہ داروں سے پھیلتے پھیلتے تمام دنیا کے ساتھ امن و آشتی کے ساتھ رہ سکیں۔ اور لفظ اسلام کا مطلب بھی کیا ہے؟ امن، پیس۔ اور اسلام دراصل ہمیں پیس ہی دینے کے لیے آیا ہے، بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین واذ قلتم۔ اب ایک نئی بات کہ یہاں جب یہ اس میدان میں تھے تو پینے کے لیے چشمے پھوٹ نکلے اور کھانے کے لیے من و سلوہ اترا۔ اب ان سے اللہ تعالیٰ نے کوئی اور کام لینا تھا، ان کو معاشی جدوجہد سے فارغ کر کے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر کے ان سے کیا توقع کی گئی کہ یہ اب کیا کریں؟ اپنی ایک تربیت کریں اور بطور امت یہ دنیا سے فساد کا خاتمہ کریں، جہاد کریں، اور جس طرح ان کے پیغمبر ان کو بتا رہے ہیں وہ کام کریں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ نہیں، ہم تو آزاد ہو گئے ہیں اور آزادی کے شوق میں ہمیں تو رنگا رنگ کھانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ضرورت کا سامان فراہم کیا تھا، انہوں نے ضرورت پر قناعت کرنے کی بجائے لذت کے سامان تلاش کرنے شروع کر دیے۔ کھانے اور پانی پر گزارا کرنے کی بجائے کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، کہنے لگے تم سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانا نہیں کھا سکتے، روز ایک ہی چیز پک جاتی، یہ نہیں کھا سکتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، اپنے رب سے دعا کرو کہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، جو بھی زمین اگاتی ہے، من بقلہا، اس کا ساگ سبزی، وقثائہا، اور اس کی ککڑی، وفومہا، اور اس کا لہسن۔ یہ سارے لوازمات جو ہیں یہ کس لیے ہیں؟ کام و دہن کی لذت کے لیے۔ وعدسہا، اب اس میں آپ دیکھیں سبزی، سلاد اور لہسن اور پیاز، اور اس میں اگر فوم کا معنی گیہوں لیا جائے تو روٹی بھی۔ پہلے ان کو کیا مل رہی تھی؟ من و سلوہ، ایک میٹھا ایک نمکین۔ ان کا نہیں، یہ نہیں کافی، ہمیں روٹی بھی چاہیے۔ وعدسہا، دال بھی چاہیے، بصلہا، پیاز بھی چاہیے۔ لاطینی زبان میں مسور کی دال کو لن کہا جاتا ہے، اور لنزس کو عدسہ بھی بولتے ہیں۔ ایک مسلمان سائنسدان نے ایجاد کیا تھا عدسہ، اور عدسہ کی جو شکل تھی وہ بھی مسور کی دال سے ملتی جلتی تھی، لہٰذا اس کا نام عدسہ رکھا گیا۔ بہرحال تو ہمیں مسور کی دال چاہیے اور پیاز چاہیے، پورا ایک دسترخوان بن جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ ملا لیں، پکا لیں تو رنگا رنگ کے کھانے۔ مصر میں اگرچہ غلام تھے لیکن فرعونیوں کے پاس تھے، ایک تہذیب یافتہ قوم کے پاس، اس لیے ان سب چیزوں کو جانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ جانتے نہیں تھے۔ تو وقتی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو صحرا نوردی کرا رہے تھے ایک بڑے کام کے لیے، چونکہ دنیا کا امام بنایا تھا ان کو، انہیں
دنیا بھر پہ فضیلت دی گئی تھی، ان سے دنیا کی تعمیر اور اصلاح کا کام لینا تھا، لیکن انہوں نے وہ کام چھوڑ کر کچھ اور کام شروع کر دیے۔ آج بھی دیکھیں کہ آج ہماری پاکستانی قوم کا حال کیا ہے۔ ہم نے یہ سوچا تھا کہ آزادی حاصل کر کے شاید ہم بہت اچھے مسلمان بن جائیں گے، آزادی مل گئی اور اس کے بعد ہماری ساری قوم کی توجہ کن چیزوں کی طرف ہے؟ کھانے، کپڑے اور انہی چیزوں کی طرف۔ اس سے آگے بڑھ کر ہم بھول گئے کہ بطور مسلمان ہماری ذمہ داری کیا تھی۔ تو صرف نعرے لگانے سے اور صرف سیاسی طور پر آزاد ہونے سے کوئی قوم حقیقت میں آزاد نہیں ہوا کرتی، جب تک کہ وہ ذہنی طور پر آزاد نہ ہو، ذہنی فساد اور بگاڑ اس میں ختم نہ ہو۔ قالا، کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز سے جو ادنا ہے اس کے بدلے جو بہتر ہے، یعنی ایک بہتر چیز دے کر تم ادنا چیز لینا چاہتے ہو۔ اچھا، اس کو بہتر کیوں کہا گیا تھا من اور سلوہ کو؟ اس لیے کہ غذائیت کے اعتبار سے، وقت کی بچت کے اعتبار سے بہت بہترین چیز تھی۔ صرف ایک چیز یہ تھی کہ روز وہی تھا، اور اگر بٹیر تھے تو ان کو 2-3 طرح سے شاید وہ بنا ہی سکتے ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک ہی میٹ روز اور ایک ہی میٹھا روز یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کھانے کھائیں گے۔ تو جو قوم کھانوں کے لیے زندہ رہے، یا جس قوم کا مقصود اور منزل کھانے ہو جائے، اور یہ میں کھانوں پہ اس لیے زیادہ سٹریس کر رہی ہوں کہ ہم خواتین کی بھی پرائرٹی اور شوق کھانے ہیں، کھانے بنانا۔ اکثریت آپ دیکھیں خواتین میں بیٹھے وہ عورت ہی شمار نہیں ہوتی جسے کھانا نہ بنانا ہے اور کئی قسم کا بنانا نہ ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ مائیں اپنی بچیوں کے لیے پہلے ان کی دنیا کی تعلیم کی فکر کرتی ہیں، پھر اس کے بعد فکر کرتی ہیں کہ ان کو چائنیز آتے ہیں اور پاکستانیز آتے ہیں یا اور معلوم نہیں کیا کچھ نام ہیں، مجھے تو نام بھی نہیں آتے، لیکن یہ سب کچھ ہماری کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے۔ ہم بھی اس وقت خیر امتن ہیں، لیکن ہم اس مقام پر حقیقت میں فائز نہیں ہیں۔ ہم اس وقت دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کرے کہ ہم اس عذاب سے کیسے نکلیں، لیکن ہمیں تو وہ درجہ دیا گیا تھا کہ ہم دنیا کو بھی فساد سے نکالیں۔ تو وہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اپنی پرائرٹیز کو نہ بدلیں۔ اگر کبھی اپنے اوپر ترس آنے لگے نا کہ ہائے کچھ کھانے کو نہیں مل رہا یا کوئی، تو سوچیں کہ اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیا کچھ تیار نہیں کر رکھا، اور اس کے لیے کئی قسم کے وعدے کر رکھے۔ آگے آتا ہے جنت کے بارے میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جو تمہارے نفس خواہش کریں گے، جو کچھ بھی چاہیں گے، جس چیز کی تمہیں طلب ہوگی۔ جب اتنا پکا وعدہ موجود ہے کہ ہر چیز مل جائے گی جو میں چاہوں۔ دنیا میں تو بسا اوقات آپ بڑی محنت کوشش سے کھانا بناتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا آپ جس طرح کا ٹیسٹ چاہتے ہیں، لیکن وہاں آپ کا ٹیسٹ، آپ کی خواہش، ہر چیز پوری ہوگی۔ تو جب ایک یقینی جگہ موجود ہے ساری خواہشات کی تکمیل کی، پھر غم کیسا اور رنج کیسا اور فکر کیسی اور پریشانی کیسا اور محرومی کا احساس بھی کیوں؟ کبھی اپنے اوپر ترس نہ کھائیں کہ ہائے لوگ تو اتنا اچھا کھاتے ہیں اور مجھے اچھا نہیں ملتا۔ نہیں، میرا مقصد جو بہت اچھا ہے اور میں جس کام کے لیے جی رہی ہوں وہ جو بہت اچھا ہے، اور مجھے اللہ کے وعدوں پر یقین بھی ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی کہا تھا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ آج ہمارے لیے بھی یہی میسج ہے کہ ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کریں گے۔ لیکن اگر ہم نے وعدہ توڑ دیا، ہم نے وہ کام نہ کیے، تو دوسری طرف سے بھی وعدے کی تکمیل نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، کھانا چاہتے ہو کھاؤ، مرو، نہیں مرو کا لفظ نہیں کہ کھا کھا کے مرنا ہی ہے نا، آخر کھانے کا اینڈ مرنا ہے، بس ختم۔ اور زندگی میں کیا کیا؟ وہ تھوڑی جیتے ہیں جو صرف کھانے پہ زندگی بسر کرتے ہیں، جیتے وہ ہیں جو کھانے کو کم کر کے کسی اور چیز کے لیے جیتے ہیں۔ جن لوگوں نے زندگیاں صرف کھانے پینے کے پیچھے لگا دی، مرنے کے بعد ان کا نام روشن نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس لیے بھی نہیں اچھے کام کرنے کہ ہمارا نام روشن ہو، یہ میں ویسے بتا رہی ہوں کہ
اصل بات یہ کہ جب انسان کچھ کرتا ہے تو اس کا کیا ہوا صرف اس کی زندگی تک اس کو فائدہ نہیں دیتا، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. اسی لیے کہا اہبطوا مصرا، یہ بڑا ایک وعید کا انداز ہے. جاؤ، اترو، جاؤ زمین میں، جاؤ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، مصرن کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، جاؤ کہیں بھی ڈھونڈو جگہ. فإن لکم ما سألتم، مل جائے گا تم کو جو مانگ رہے ہو تم. یہ جو پورا سینٹنس ہے اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، یہ محبت کا انداز نہیں ہے، یہ بیزاری کا انداز ہے، ناپسندیدگی کا. کھانا چاہتے ہو جاؤ، مل جائے گا جو مانگ رہے ہو. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کھانے اور دنیا کی خواہشات کے لیے جینا چاہتے تھے، اس لیے ان کے مقدر میں کیا ہوا؟ ذلت اور مسکنت. اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون کیا ہے کہ جو قوم محنت کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، اسٹرگل کرتی ہے، دنیا کے اندر خیر اور بھلائی اور فلاح کے لیے کام کرتی ہے، وہی کامیاب ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر تم اپنی زندگی کا مقصد کھانا پینا کر لو اور کامیابی تمہارے لیے. مثلا فوڈ صرف لکوڈز پہ گزارا کرتا ہے کیونکہ سالڈز کھانے کے لیے وقت نہیں. آپ دیکھیں کہ ایک حقیقت ہے کہ آپ اگر کھانے کا صرف وقت گنے دیکھیں کتنا ٹائم لگتا ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ دن کا ٹوٹل ٹائم جو ہم کھانے پہ گزارتے ہیں، ناشتہ، چائے، پھر کھانا، پھر چائے، پھر کھانا، اور پھر دودھ، اور معلوم نہیں کیا کچھ، یہ جو سب کو گن لیں، یہ اس ٹائم سے زیادہ ہوگا جو آپ کی نماز میں گزرتا ہے. ظہر کی نماز میں اتنا وقت آپ نہیں لگاتے جتنا کھانے میں لگاتے. اسی طرح رات کا بھی. اور پکانے کو اگر 7 پلس کر لیں، آدھا دن اس کے لیے، آدھا دن صرف کام و دہن کی لذت کے لیے. پھر وہ قوم کام کیسے کر سکتی؟ باقی کاموں کے لیے وقت کہاں سے آئے گا؟ ضربت علیہم الذلہ، ایسے لوگوں پہ ذلت مسلط کر دی جاتی. والمسکنہ، اور حاجت مندی، مسکنت. ذلت کس طرح؟ یعنی بنی اسرائیل پر ذلت کس طرح کہ ایک تو یہ ہے کہ ان سے وہ امامت کا درجہ لے لیا گیا. جب انہوں نے دنیا میں بگاڑ پیدا کیا، کتاب کے معنی بدلے، تو کیا ہوا؟ ان کی طرف نبی بھیجنا بند کر کے بنی اسماعیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا. ایک اعزاز چھن گیا ان سے. اور دوسری طرف مسکنت اور حاجت مندی، دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ رہا. مدینہ سے نکال دیے گئے، خیبر سے نکال دیے گئے، اور مارے مارے بھٹکے پھرتے رہے. آج اگر وہ اسرائیل کی شکل میں ایک جگہ پر جمع ہے تو اس کا بھی قرآن نے کہا کہ الا بحبل من اللہ او بحبل من الناس، جب لوگوں کے ساتھ اپنی ٹائز مضبوط کریں گے یا اللہ کی رسی پکڑیں گے تو پھر وہ اپنے مقام کو پا لیں گے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ باوجود ان ساری چیزوں کے ان کے اندر کا جو خوف ہے، ان کے اندر جو احساس کمتری ہے، وہ ختم نہیں ہوا. مسکنت کا معنی فقیری اور حاجت مندی ہے. آپ کہیں گے یہودی دنیا کی امیر ترین قوم ہے، یہ بھی ایک دھوکہ ہے. جہاں ان کے اندر بہت امیر ترین لوگ ہیں، وہاں ان کے اندر فقیر ترین لوگ بھی سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ سود خور قوم ہے. سود خوری ان سے ہی شروع ہوئی. تو جو قوم سود خور ہوتی ہے اس کا امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. چند افراد کے امیر ہونے سے باقی پوری قوم کے اندر جو مسکنت ہے اسے آپ نہیں ٹال سکتے. جوش انسائکلوپیڈیا والیوم 10 پیج 151 پر یہ بات موجود ہے. یہ وہاں سے کوٹیشن لی گئی ہے. گو یہود کا تمول یعنی مالدار ہونا ضرب المثل کی حد تک شہرت پا چکا ہے. گو یہود کا مالدار ہونا ضرب المثل کی حد تک شہرت پا چکا ہے، لیکن اہل تحقیق کا اتفاق ہے کہ یہود یورپ کے جس ملک میں آباد ہیں وہاں کی آبادی میں انہی کے مفلسوں کا تناسب بڑھا ہوا ہے. یعنی اگر امیر ترین ہیں چند لوگ تو باقی تمام ادیان اقوام کے مقابلے میں غریب ترین بھی انہی کے اندر ہیں. اسی طرح تفسیر ماجدی میں آتا ہے کہ عوام یہود دوسری قوموں سے کہیں زیادہ غریب ہیں. عوام یہود، عوام ان کی جو ہے کامن پیپل. اور بات یہ ہے کہ ان کے چند افراد بہت زائد دولت رکھتے ہیں.
وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے، یعنی جب انہوں نے ایسی باتیں کرنا شروع کی. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مثلا دین کو سمجھنے، سیکھنے، پھیلانے کے راستے کھولے، اور آپ دنیا کی لذتوں کی خاطر اس راستے کو چھوڑ جائیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا سبب ہوگا یہ سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب؟ اور کوئی وجہ ہو سکتی سو ہو سکتی، لیکن اگر وجہ صرف یہی ہو کہ آرام اور سکون کم ہے، تو آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ صحابہ کرام نے جب مختلف جنگیں لڑی اور جہاد کیے تو کیا کیا حالت تھی ان کی تکلیفوں کی، اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاؤں پہ تو ایک آبلہ بھی نہیں پڑا. لیکن یہ ساری ذلت اور مسکنت اور دنیا میں رسوائی اس لیے ان کے مقدر میں آئی. اور پھر آپ یاد رکھیں جو ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے ایک، تو فرمایا کہ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پٹے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ جرم تو ان کے آباء و اجداد نے کیے تھے، تو موجودہ دور کے لوگوں کو اس کی سزا کیوں؟ سوال آتا ہے نا ذہن میں کہ اگر اس آیت کو موجودہ دور پر لیا جائے تو غلطی تو انہوں نے کی، ہمیں کیوں قصوروار کہا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے آباء و اجداد کے ان کاموں کی تائید کرتے ہیں کہ ٹھیک کیا تھا انہوں نے، کب غلط کیا تھا، تو یہ بھی انہی میں سے ہیں. کسی ظالم کے ظلم کی تائید کرنا انسان کو ظالم شمار کرتا ہے. مثلا ایک شخص نے ظلم کیا اور آپ کہیں ٹھیک کیا، تو آپ کون ہوں گے؟ آپ بھی ظالم شمار ہوں گے. اسی لیے آتا ہے کہ کسی ظالم کا صرف ساتھ دینا، اس سے بھی عرش الہی تھر تھرا جاتا ہے. ذالک بانہم، یہ ساری ذلت مسکنت ان پہ کیوں آئی؟ کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے. کفر یہاں کفر کس معنی میں؟ کہ مانتے نہیں تھے، جی عمل کا انکار، یہاں عملی کفر مراد ہے، مان کے نہیں دیتے تھے، اللہ کی آیات پر عمل نہیں کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کو قتل کر دیتے تھے. انبیاء کا قتل دراصل کیا ہے؟ انبیاء کا قتل داعیان حق کا قتل ہے، حق بات کی طرف بلانے والوں کا قتل ہے، ان کو قتل کر دیتے تھے. اور قتل بھی کیوں کرتے تھے؟ کسی وجہ سے نہیں، بغیر الحق، نہ حق طور پر، ظلم اور زیادتی کے ساتھ. اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت الیاس، ایلیا جو نام آپ پڑھتے ہیں، انہوں نے جب بال کی پرستش، بال ایک بت تھا، اس پر یہودیوں کو ملامت کی، تو اسرائیل کا سامریہ اسرائیلی بادشاہ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا، ان کی جان کے پیچھے، حتیٰ کہ انہیں جزیرہ نمائے سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی. ان کے الفاظ یہ ہیں، یہ اب بھی بائبل میں موجود ہیں، سلاطین باب 19 آیت 1 سے 10 تک. حضرت الیاس نے کہا، بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے درپے ہیں. یہ حضرت الیاس کے الفاظ ہیں. اچھا جناب، ایک اور نبی حضرت میکایا، ان کو بھی اسی بادشاہ اخی نے حق گوئی کے جرم میں جیل میں بھیج دیا اور حکم دیا کہ اس شخص کو مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا. پھر اسی طرح یرمیاہ نبی جو تھے، ان کو بھی پیٹا گیا، قید کیا گیا، رسی سے باندھ کر کیچڑ بھرے حوض میں لٹکا دیا گیا تاکہ بھوک پیاس سے وہیں سوکھ سوکھ کر مر جائیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام، جب انہوں نے اپنے قوم کی بد اخلاقیوں کے خلاف آواز اٹھائی تو وہ بھی قید کیے گئے. پھر بادشاہ نے اپنی معشوقہ کی فرمائش پر قوم کے اس صالح ترین آدمی کا سر قلم کر کے ایک تھال میں رکھ کر اس کی نظر کر دیا. یحییٰ، جی ہاں، حضرت یحییٰ، یوحنا، یحییٰ علیہ السلام. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان پر بنی اسرائیل کے علماء اور سرداران قوم کا غصہ بھڑکا، کیونکہ وہ ان کے گناہوں، ریاکاریوں پر ٹوکتے تھے اور ایمان اور راستے کی تلقین کرتے تھے. اس قصور پر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ تیار کیا گیا. رومی عدالت سے ان کے قتل کا فیصلہ حاصل کیا گیا، اور جب رومی حاکم پیلاطس نے یہود سے کہا کہ آج عید کے روز میں تمہاری خاطر یسوع اور برابا ڈاکو، یسوع یعنی مسیح علیہ السلام اور برابا ڈاکو
دونوں میں سے کس کو رہا کروں؟ تو پورے مجمع نے کہا برابا کو چھوڑ دو، یسوع کو پھانسی پہ لٹکا دو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ کیوں؟ یہ ہمیں ہماری برائیوں پہ کیوں روکتے ہیں؟ اسی چیز کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ذالک، یہ ان پہ غضب اور مسکنت اور ناراضگی کس لیے اللہ کی آئی؟ کیونکہ وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذالک، یہ یعنی یہ عذاب اس لیے ہے، یہ ذلت کی دوسری وجہ، بما عصوا، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، یعنی بھلائی کی بات نہ مانی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ حد سے بڑھ جانا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملات میں، دین کے احکامات میں کمی یا زیادتی کرنا درست نہیں۔ بنی اسرائیل پر ناراضگی کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ کیا مانا ہے حد سے بڑھ جاتے تھے؟ یعنی دین میں من مانی کرتے تھے، اپنی مرضی کے احکام نکال لیتے تھے، مامورات میں کمی بیشی کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالی کی فرما برداری کے لیے، جنت میں پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ زمین پر شکر، صبر، تواضع، قناعت کے ساتھ رہا جائے، نہ کہ بے صبری، ناشکری، گھمنڈ اور حرص، یہ سب زمین میں فساد برپا کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو فطری نظام ہے وہ ٹوٹتا ہے اور زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور وہ جو عیسائی بن گئے یا عیسائی تھے، والصابئین، اور صابی، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور نیک کام کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان سب کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں پر کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی گروہ محض مخصوص گروہ ہونے کی وجہ سے کہ اس کا تعلق اہل ایمان سے ہے، یا وہ یہودی ہے، یا وہ عیسائی ہے، یا صابی ہے، تو کوئی بھی مخصوص گروہ ہونے کی بنا پر خدا کے ہاں جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا، کوئی درجہ اور مقام نہیں رکھتا۔ آخرت میں انسان کی کامیابی کے لیے جو اصل معیار ہے وہ عمل اور کردار ہے، نہ کہ کسی گروہ کی طرف نسبت۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کی کامیابی کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے، اخلاق اور کردار پر ہے، اس پر نہیں کہ کوئی شخص کسی خاص گروہ یا جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ چونکہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اس لیے جنت ہماری ہے، اور یہودی، عیسائی، صابی یہ سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے، جنت میں صرف ہم جائیں گے۔ ایسے ہی سمجھتے ہیں نا؟ بطور امت ہمارا یہی خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، نیک عمل یہ بڑے ضروری ہیں۔ کسی گروہ میں سے ہونا کافی نہیں، کیونکہ یہودی کیا کہتے تھے؟ آگے آپ پڑھیں گے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں بھی آگ نہیں ہاتھ لگائے گی مگر چند دن۔ ہم بھی کہتے ہیں اچھا خیر ہے، چند دن کے لیے چلے جائیں گے۔ عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لو، آج بھی عیسائی جو تبلیغ کرتے ہیں اس کا یہی خلاصہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مان لو، وہ تم سب کے گناہوں کا کفارہ صلیب پہ چڑھ کے دے چکے ہیں۔ جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ بس عیسیٰ علیہ السلام پہ ہاتھ رکھ دے۔ صابی جو تھے ان کا بھی یہی خیال تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی بالکل ٹھیک ہے، لہذا جنت ہماری۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی غلط فہمی دور کر دی، سمیت مسلمانوں کی، ان الذین آمنوا، سمیت مسلمانوں کی، کہ نہیں، جنت میں جانے کے لیے عمل ضروری ہے۔ اس آیت سے
ایک اور بڑا مسکنسپشن ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ جنت میں جہاں مسلمان جائیں گے وہاں یہودی، عیسائی اور سابی بھی جا سکتے ہیں اگر وہ یہ 3 کام کر لیں: ایمان باللہ، یوم آخرت اور عمل صالح۔ یہ اس آیت کا اصل مقصود نہیں ہے۔ اس آیت سے سمجھانا وہی مقصود تھا جو ابھی میں نے آپ کو سمجھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں سے پہلے یہودی اپنے آپ کو یہی سمجھتے، عیسائی یہی سمجھتے، باقی یہی سمجھتے، تو بتا دیا گیا کہ ان میں جو پہلے یہودی تھے اگر وہ عمل صالح کرتے تھے تو وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ جو عیسائی تھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اگر وہ نیک عمل کرتے تھے تو وہ بھی جائیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جب تک کوئی عیسائی یا یہودی آپ پر ایمان نہیں لاتا اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے اس آیت سے کوئی یہ غلط معنی نہ نکالے کہ یہودی اور عیسائی جنت میں جائیں گے آج کے بھی۔ کیوں؟ میں حدیث سناتی ہوں آپ کو، صحیح مسلم کتاب الایمان کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: والذی نفسی بیدہ لا يسمع بی رجل من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم لا يؤمن بی الا دخل النار۔ ترجمہ ہے: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بابت سن لے، یعنی میرے بارے میں سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ واضح حدیث کے الفاظ ہیں کہ صرف یہودی ہو کر ایمان اور عمل صالح کافی نہیں، جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لائیں۔ اور اسی طرح باقی لوگ بھی، ان کے لیے بھی قرآن میں کیا: من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے 85۔ آل عمران ہی کی 19 آیت میں آتا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا اصل مقصود یہ ہے کہ کسی شخص کا کسی مخصوص گروہ میں سے ہونا جنت میں جانے کی ضمانت نہیں۔ لہذا ہمیں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف سے اسے ریلیٹ کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے اور اس غلط فہمی کو دور کر دینا چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم چاہے قتل و غارت کریں، چاہے سود خوری کریں، شراب نوشی کریں، ہم سب بخشے بخشائے ہیں۔ پھر فائدہ کیا کہ ہم آپ کی امت میں سے ہیں۔ ساری ہی مخلوق اللہ کی، یہودی بھی اللہ کے بندے ہیں، عیسائی بھی اس کے بندے ہیں۔ وہ اصل میں دیکھتا یہ ہے کہ کون شخص میری بات کو مانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کون کرتا ہے، فرمانبرداری کون کرتا ہے۔ کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ جو حق کو پہچان لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ حق کس کی طرف سے ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اس کو مانیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پیش کرتے ہیں تو ہم نہیں مانیں گے، نہیں، وہ پھر سب کو مانتے ہیں۔ اور پھر اس سے ایک اور بڑا میسج ہم سب کے لیے کہ تعصب انسان کا دشمن ہوتا ہے۔ جب کوئی گروہ حق کو صرف تعصب، پریجوڈس کی بنا پر قبول نہ کرے تو وہ دراصل اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ ہمیں کبھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ایک اچھی بات وہ فلاں کہہ رہا ہے، چونکہ اس کا فلاں نسل یا قوم یا قبیلے سے تعلق ہے اس لیے ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اچھی بات کوئی بھی بتائے، مومن کو کیا کہے گا؟ حکمت مومن کی متاع گم گشتہ، جہاں دیکھے پالے، کسی کے پاس بھی ہو لے لے۔ ایک مسلمان کو وسیع دل اور دماغ کا مالک ہونا چاہیے، اس کے اندر وسعت ہونی چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں وسعت ہے، اللہ کے دین میں وسعت ہے، اس کی کائنات میں وسعت ہے، تو مومن کے دل کو بھی وسیع ہونا چاہیے۔ تنگ دل اور بخیل اور گھٹا ہوا دل یہ کسی مومن کا نہیں ہو سکتا۔ دو معنی آپ اس آیت کے سمجھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان اقوام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو نیک لوگ تھے، عمل کرنے والے، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب کے دور میں جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اس وقت تک ان کی نجات نہیں، بلکہ اگر ان میں سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے نبی کو مانتا ہو اور پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ مثلا ورقہ بن نوفل وہ اپنے دین پر بھی تھے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان پر بھی ایمان لے۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل کے علاوہ وہ تھے حبشہ کے بادشاہ نجاشی، وہ بھی جب حضور کو پہچانے تو فوراً ایمان لے آئے۔ تو ان سب کے لیے کیا ہے؟ اجر ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ
صرف اس کی ہسٹری اور ان کے بدعمالیوں کا جائزہ نہیں ہمیں لینا، اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے. اور اسی لیے یہ سب کچھ آیا ہے کہ کہیں ہم تو نہیں یہ کام کر رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم قدم بقدم ان کے پیچھے چلو، حتیٰ کہ اگر وہ کسی بل میں گھسیں گے تم بھی جا گھسو گے، تم بھی وہی کچھ کر کے چھوڑو گے. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں خیرہ امتن کہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ایک ٹائٹل ٹھپا لگ گیا اب ہم اس کے نیچے جال سازی بھی کریں تو نام جو بن گیا اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نام نہیں کام چاہیے. جس طرح اقبال نے کہا تھا نا کہ تم وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، کہ اب ہمارا اخلاقی مورائل جو ہے وہ ان سے بھی گیا گزرا ہے. اگر آپ کا کیا خیال ہے آج اگر اللہ تعالیٰ کوئی نبی بھیجتے تو امت مسلمہ کی کیا شامت آتی اور کیا کچھ نہ کھول کے رکھا جاتا. تو پھر بھی اللہ نے آپ کو ڈھانپ لیا اور بنی اسرائیل کو نمونہ بنا کے اصلاح کرنا چاہیے. اس احسان کو بھی محسوس کیجیے. جیسے آپ دیکھیں کہ ریسرچ میں کیا ہوتا ہے، کیس انالیسس ہوتا ہے کہ ایک کیس سٹڈی کرتے ہیں آپ اور اس کی غلطیوں کو آپ چنتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ جو غلطیاں اس نے کی وہ ہم نے نہیں کرنی تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں. تو بالکل یہاں بنی اسرائیل کا کیس انالیسس ہو رہا ہے اور ہمیں وہ ایک صرف تنقیدی نگاہ نہیں ڈالنی بلکہ اس کے مقابلے میں پھر اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی ہے کہ ہم نے وہ کچھ نہیں کرنا جو بنی اسرائیل نے کیا اور ہم اس انجام کو نہیں پہنچنا چاہتے ذلت اور مسکنت کے جس پہ بنی اسرائیل جا پہنچے. اور اگر آج امت اس کی سرحدوں کو چھو چکی ہے ذلت و مسکنت کی، آپ دیکھیں کہ ہزاروں لاکھوں ہوتے ہوئے آج ہمارا حال کیا ہے. کیا دنیا میں اس وقت مسلمان باعزت قوم کے طور پہ پہچانے جاتے اور پھر مسکنت، محتاجی، کس کس میدان میں محتاجی نہیں ہے ہماری. ہمارے ملکوں کی زمین ہوتے ہوئے ہم آج بھی گندم کی بھیک مانگتے ہیں دوسروں سے. تو یہ مسکنت اور محتاجی نہیں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. آج مسلمانوں کا جو کارواں ہے، جو قافلہ ہے، اس کے دل سے احساس زیاں بھی چلا گیا ہے کہ ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے. اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آج کے دور میں ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں، ان کے اندر احساس پیدا کریں کہ وہ کیوں بھیجے گئے تھے دنیا میں، ان کا اصل مقام اور مرتبہ کیا ہے اور انہیں کرنا کیا ہے اور وہ کن کاموں میں پڑ گئے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا ہم دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد آخرت کا تو اللہ ہی حافظ ہے. اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ کھانا پینا چھوڑ دو، فاقہ کشی کرو، جنگلوں میں نکل جاؤ اور بس گھاس پتے کھا کے گزارا کرو. کھانا تو ہے ہی، لیکن اب وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ساری زندگی کی انرجی، شوق، قوت، محنت اور ساری صلاحیتیں صرف اس میں لگ رہی، وہ نہیں کرنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.